محترم عدیل احمد صاحب لاہور، السلام علیکم. آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پر یاد فرمایا. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ کیا مرد خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے؟ اس میں کچھ مختلف ہیں. جو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کانوں کے لو تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی بلکہ کندھے تک اٹھائیں گی. خواتین جو ہیں وہ ناف کے اوپر ہاتھ نہیں باندھیں گی بلکہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گی. مرد جب رکوع کرتا ہے تو اس کو رکوع میں پیٹھ کو سیدھا کرنا چاہیے کہ پانی کا پیالہ بھی اس کی پشت پر رکھ دیا جائے تو گویا پانی نہ چھلکے. جبکہ خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ اس کے گھٹنوں تک ہاتھ لگ جائے. اور اسی طریقے سے جب خاتون سجدہ کرے تو سجدہ زمین سے چپک کر اس طرح کرے کہ دونوں پیروں کو دہنی جانب نکال کر اور کونیاں پیٹ وغیرہ ران سے لگا کر زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے گی. جبکہ مرد کو پیر کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی جانب لگانا چاہیے اور یہ کہ اپنے پیٹ کو اوپر رکھنا چاہیے کہ کوئی بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے گا، اور اپنی کلائیوں کو بھی جدا رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے زمین سے چپک کر خواتین جو ہیں وہ سجدہ کریں گی دونوں پیر دہنی جانب نکال کر. اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ مرد کے اور عورت کے سطر عورت میں فرق ہے. یعنی مرد جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے سطر عورت جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی سفیدی تک ہے، جبکہ خاتون کو اپنی پنڈلیاں بھی چھپانی ہوں گی، کلائیاں بھی چھپانی ہوگی، بالوں کو بھی چھپانا ہوگا، گردن اور گلے کو بھی چھپانا ہوگا، جس کی تفصیل ہمارے یہاں کتب فقہ میں موجود. اگر آپ آسان طریقے سے دیکھنا چاہیں تو نماز کے شرائط میں سطر عورت کی تفصیل میں آپ کو خواتین سے متعلق پردے کے احکامات بہار شریعت میں آپ کو مل جائیں گے. آپ ان کا مطالعہ فرما دیجئے. مختصر ہم نے ذکر کر دیا، اور یہ کہ خواتین جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ نماز گھر میں ادا کریں. یہ وہ باتیں ہیں جس میں خواتین مردوں سے نماز پڑھنے میں جو